بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ایک بابرکت مجلس جس کی نسبت تمام پیغمبروں کی طرف ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایسی مجلس میں اللہ نے شرکت کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، دارین کی سعادت کا، نجاح کا، فلاح کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے. حضرات، یہ کوئی اصلاح معاشرہ، میلاد اور سیرت کی مجلس نہیں ہے، یہ محفل نکاح ہے. بعض حضرات کے شدید تقاضے پر علماء کرام اس مجلس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں. ویسے خاص طور سے بیان کے لیے یہ مجلس منعقد نہیں کی جاتی ہے. اسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر علماء کرام اظہار خیال فرماتے ہیں. لمبی چوڑی تفصیلی بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، ظہر کی اذان کا وقت بھی قریب ہے. عموماً ان مجلسوں میں اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ نکاح کے فائدے کیا ہیں، میاں بیوی کن اصول اور کن ضوابط کی پابندی کرے اور نکاح خوشحال کیسا بنے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خیر القرون سے لے کر آج تک یہ مجلس جو منعقد کی جاتی ہے، حضرات صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی ہی میں خطبہ دیا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں تمام مسائل کا حل ہے. میاں بیوی کی زندگی قیامت تک چلنے والی، بات چلنے والی، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، عالم جنت میں، ان تمام چیزوں کی خوشحالی کا راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں دے دیا ہے. اس کی ہم تشریح کریں، مہینے سال ختم ہو جائیں گے، عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ مسائل ختم ہوں گے نہیں. اس لیے اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے کہ میاں بیوی کی زندگی خوشحالی کی زندگی ہو، دونوں خاندان کے اندر الفتیں ہوں، محبتیں ہوں، طلاق، غلا، جھگڑے، اختلافات، نزاعات کی نوبت نہ آئے. وہ مسلک بریلویت سے تعلق رکھنے والا ہو، دیوبندیت سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ حنفی ہو، وہ شافعی ہو، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، عموماً خطبہ نکاح کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں
یہی میاں بیوی کی زندگی کی خوشحالی کی کلید ہے، چابی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی، بفے سسٹم نہیں تھا، مجلس کے اندر بے حیائی کے کام نہیں ہوتے تھے، بے شرمی کے کام نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی محفل نکاح کے اندر جو آیتیں پڑھا کرتے تھے اس کے اندر سراسر تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ خاوند کے کیا احکامات ہیں، بیوی کے کیا احکامات ہیں، خاوند کیا سلوک کرے بیوی کے ساتھ، بیوی کیا سلوک کرے خاوند کے ساتھ، وہ میکے میں کیسے رہے، سسرال میں کیسے رہے، اس کو اگر بیان کیا جائے ایک لمبا وقت، میں نے کہا کہ عمریں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ عنوان ختم ہونے کا نہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا اس کے اندر ایک چیز بنیادی طور پر بیان کی گئی ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان التقوی ملاح الحسنات، تقوی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، اساس ہے اور جڑ ہے۔ تو اس محفل نکاح کے اندر بھی آیات تقوی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ تقوی آ جائے، یہ اللہ کا خوف آ جائے، یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کرنے کا مسئلہ آ جائے، آدمی کے دل میں یہ بات اتر جائے تو پھر جزوی مسائل خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ آج اصل چیز یہ ہے، اللہ کے ڈر کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ ایک بچھو کا، ایک سام کا، ایک پولیس کانسٹیبل کا، ایک عدالت کے الٹیمیٹم کا اور اس کی طرف سے جو بلاوا آتا ہے اس کا جو ڈر ہے، اس سے بھی کہیں بس ڈر، خوف، وہ معاملہ آج مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جنازوں کو دیکھ رہا ہے، قبروں کو دیکھ رہا ہے، کفن میں لپٹے مردے کو دیکھ رہا ہے، نماز جنازہ کسی کی پڑھائی جا رہی ہے، کسی کو قبر کے اندر دفن ہوتا دیکھا جا رہا ہے، لیکن پھر کیا صورتحال ہے معاشرے کی؟ یہ وبا جو چلی تھی، جو اللہ کے عذاب کی شکل میں آئی تھی، کرونا، اس کے اندر بیوی خاوند کا چہرہ نہیں، خاوند بیوی کا چہرہ نہیں، اولاد ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، اور ان کے نماز جنازہ کوئی غیر پڑھا رہے ہیں، لمبا کھڈا JCB سے کھودا جا رہا ہے اور کچرے کی طرح لاش اٹھا کر اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کیا ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی؟ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اور خراب کی تمیز کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، قبر کا ڈر نکال دیا ہے، آخرت کا ڈر نکال دیا ہے، اللہ کے سامنے حضوری کا ڈر نکال دیا ہے۔ یہ تقویٰ آ جائے تو قدم قدم پر رہبری علماء کرام کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود تاجر دیانت کے ساتھ کاروبار کرے گا، گاہک دیانت اور ایمانداری کے ساتھ سودا کرے گا، شوہر بیوی کے ساتھ یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری اصلاح کرتا ہے۔ یہ تقویٰ آج وہی چیز نہیں ہے، مزاج خراب ہو چکا ہے۔ اگر ایک دسترخوان میں ایک طرف عمدہ پاک طیب کھانا، حلال کھانا رکھا گیا ہو اور اسی دسترخوان میں ایک دوسرا برتن ہو جس کے اندر پیشاب ہو، غلاظت ہو، گندگی ہو اور حرام جانور خنزیر اور کتے کا گوشت ہو، مسلمان کس کو اپنائے گا؟ ایک طرف جنت کا راستہ، ایک طرف انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ابدال، اقطاب، غوث اور نیک لوگوں کا چہرہ ہے، اور ایک طرف بش کا چہرہ ہے، ٹونی بلیر کا چہرہ ہے، سور کھانے والے کا چہرہ ہے، کتا کھانے والے کا چہرہ ہے،
نبی کے دشمن کا چہرہ ہے، قرآن کو جلانے والوں کا چہرہ ہے، اسلام کو ٹیررزم اور دہشت گردی سے جوڑنے والوں کا چہرہ ہے، آپ کو کیسے چہرے زیادہ ملیں گے؟ داڑھی والے یا صفن صفا؟ کیا ان کو قبر میں اترنا نہیں ہے، کفن میں لپٹنا نہیں ہے، اللہ کے حضور حاضری دینا نہیں ہے؟ خدا کے خوف نام کی کوئی چیز نہیں، مسجد کی چار دیواری کے اندر تقوی، طہارت، بزرگی، شب برات کے اندر، جمعہ کے موقع پر، عام نمازوں کے موقع پر وہ دکھا لیتا ہو، کاروبار اس کا کیسا ہے، تجارت اس کی کیسی ہے، کلچر اس کا کیسا ہے، تہذیب اس کی کیسی ہے، تمدن اس کا کیسا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تقویٰ ہے، آدمی حلال کھائے گا، حرام کو چھوڑ دے گا، داڑھی رکھے گا، داڑھی مڈانے سے پرہیز کرے گا، سود سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، قرض لے کر ڈبانے سے بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس کے اوپر قرض باقی ہو۔ کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے کسی بیان کی ضرورت ہے؟ ایک حضرت فاطمہ کا دوپٹہ اوڑھتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ اپناتی ہے، اور ایک عورت ناچنے والی، گانے والی، بازاری عورت جو زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے، ایسا کلچر، ایسا لباس، ایسا بے حیائی کا جوڑا پہنتی ہے۔ کیا اس وقت کسی بیان کی ضرورت ہے؟ عقل سلیم رکھتا ہو، شرافت رکھتا ہو اور ادنا درجے میں خدا کا خوف رکھتا ہو تو کیا اپنی بیویوں کو پہنانے والے ایسے بے حیائی کے کپڑے، بے شرمی کے کپڑے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بہوؤں کے لیے، اپنے گھرانے کی عورتوں کے لیے وہ برداشت کرے گا؟ اس کے لیے کسی بیان کی ضرورت ہے؟ ہماری بیوی کو غیر گور گور کر دیکھیں، وہ دیکھتے ہیں میاں محبت کی نگاہ سے نہیں، زنا کی نیت سے دیکھتے ہیں۔ ہائے کتنی سیکسی ہے، کتنی یہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پاخانے کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، بھلے اس کی بیوی حور جیسی ہو، جنتی عورت جیسی ہو، اور وہ بدصورت ہو، بد شکل ہو، گلی کوچوں کے اندر جھاڑو دینے والی ہو، گٹر صاف کرنے والی ہو، بد شکل ہو، پھر بھی شیطان اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے تقریر کی ضرورت ہے؟ پیشاب پاخانے کے کھانے سے بچنے کے لیے تقریر کی ضرورت ہے؟ آج النکاح من سنتی کی محفل کے اندر، مسجد کے اندر نکاح کیا جاتا ہے، قاضی صاحب سے نکاح کروایا جاتا ہے اور خطبہ نکاح عربی میں پڑھا جاتا ہے، اس کے باوجود مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کیمرہ نظر نہیں آتا؟ کسی عالم سے پوچھا کیمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ تصویر کشی ہے۔ اس خطبہ نکاح کے بعد اپنے موبائل کی گیلری چیک کر لینا، میسیجز واٹس ایپ فیس بک چیک کر لینا، بد شکل بندر نما انسان، جانور نما حیوان، وہ بھی اس کے اندر تصویر ڈالے ہوئے ہے۔ کیا ملتا ہے؟ خدا سے لڑائی کر کر خدا کو کہہ رہے ہو جو تو عذاب دینا ہے دے لے، ہم داڑھی مونڈتے رہیں گے، ہم بے حیائی کا کام کرتے رہیں گے، ہم سود کھا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے میں سود کا عذاب ماں سے 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے بعد، اس کرونا کی بیماری کے بعد کیا چٹ فنڈ کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا سود کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا داڑھی مڈانے والے داڑھی رکھ لیے؟ خوف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر ماسک پہنے، بغیر ہیلمٹ لگائے ٹو ویلر لے کر جا رہا ہے اور ایک ساتھی جس کی ختنہ ہوئی ہے پتہ نہیں، مسلمان ہے پتہ نہیں، عیسائی ہے پتہ نہیں، کرسچن ہے پتہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ سامنے ٹریفک پولیس والے، RTO والے جرمانہ لگا رہے ہیں، یہ سہم جاتا ہے، یہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نمازی کتے سے بدتر ہے، سور سے بدتر ہے۔
آپ بتائیے، راہ چلتے ایک مسافر نے کہا RTO والے کھڑے ہوئے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، جرمانہ لگانے والے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم نے یہ نہیں کہا اس کی عقل صحیح ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ صحیح روایت بیان کر رہا ہے، بس بچنے کی کوشش کریں گے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کا منڈانے کا گناہ کیا ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے کا گناہ کیا ہوتا ہے، بے شرمی کا گناہ کیا ہوتا ہے، بے حیائی کا گناہ کیا ہوتا ہے۔ ایک کانسٹیبل کا ڈر ہے، ایک ٹریفک پولیس والے کا ڈر ہے، ایک RTO افسر کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں بتایا۔ آج ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس جسے دکھا کر اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور آپ نے فرمایا اور میری بیٹیاں ہوتی اور میری لڑکیاں ہوتی تو میں عثمان غنی کے زوجیت میں دے دیتا۔ موقع آنے سے وہ عثمان غنی جس کی حیا سے فرشتے شرم کیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی جنہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر پیاسوں کو بھی لے کنواں کھود کر دیا تھا، کنواں خرید کر دیا تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ۔ آج کوئی نمازی، کوئی داڑھی رکھنے والا، کوئی نیکوکار، کوئی پرہیزگار دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، عذاب قبر نہیں آ سکتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں 10 وہ صحابہ جن کو موت سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے غلہ دیا، اناج دیا، چندہ دیا، مسلمان مجاہدوں کی مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا عثمان اس کے بعد جو چاہے کر لے لیکن وہ جنت میں جانا یقینی ہے۔ وہ عثمان جس کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی، جنت کی خوشخبری ملی، نبی کے دوہرے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے ہیں کہ داڑھی بارش اور سیلاب کے پانی سے جیسے تر ہوتی ہے اور پانی ٹپکتا ہے، اتنی یہ نوبت آ جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، قبر کا عذاب چھو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ رو رہے ہیں۔ آج داڑھی منڈا خوش خرم پھر رہا ہے، آج لوگوں کا مال غبن کر کر آزادی سے پھر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کی موجودگی میں نبی نے ان کی اقتدا کی، یہ واحد صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں تھے، ممبر میں محراب میں نماز کو سنبھالا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آقا نے فرمایا سب کے وزیر ہیں، فرشتوں کے وزیر ہیں، میرے وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر الخطاب ہیں، تمام لوگ جنت کو مانگا کریں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، وہ نبی کے خادم ہیں، وہ یار غار ہیں کہ جنت کے تمام دروازے حضرت ابو بکر صدیق سے کہیں گے تم ہم سے داخل ہو جاؤ، ہماری شان بڑھ جائے گی۔ وہ گھاس کے تنکے کو لے کر روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے گھاس بنا دے، مجھے چڑیا بنا دے، میں حساب کتاب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سود کھا کر ماں کا بلاత్కాر کرنے والے مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھا کر بفے سسٹم کے اندر کھانا کھانا، حرام کے لقمے کھانا، نبی کی شادی کی توہین کرنا، حضرت فاطمہ کی شادی کی توہین کرنا، اولیاء کی شادیوں کی توہین کرنا، کیا مسلمان نکاح کو ٹھٹا نہیں بنایا ہوا ہے، مذاق نہیں بنایا ہوا ہے؟ مسجد کے احاطے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرہ خدا کی قسم اس میں جو تصویریں بند کی جائیں گی، اللہ کہے گا تمہارا حج میں قبول نہیں کروں گا، تمہارا عمرہ میں قبول نہیں کروں گا، تمہاری مسجد کو چندہ دینا میں قبول نہیں کروں گا، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات اور تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، جب تک کہ تم اس کی تصویر کے اندر جان نہ ڈال دو۔ ہے کوئی دنیا کا مائی کا لال جو مری ہوئی چونٹی کو زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، وحی لے کر سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا جبرائیل
اے جبرائیل اندر تشریف لے آئیے. کہا کہ میں نہیں آ سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کم عمری میں ہو گیا تھا، بچپنا تھا مزاج کے اندر. ایک پردہ چھوٹا سا ٹانگ دیا تھا، اس میں ایک پھول تھا، وہ پھول کے اندر تصویر کی شکل تھی. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ تصویر ہٹے گی نہیں میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الکونین، سید الاولین، سید الاخرین، ساقی کوثر، شافی محشر، تمام نبیوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، تمام انسانوں کے سردار، تمام جنات کے سردار گھر میں ایک ہلکی شکل فوٹو کی ہے. جبرائیل وہی لے کر نہیں آ رہے ہیں. داڑھی مڈے، سود کھانے والے، بے نمازی، کتے اور خنزیر سے بدتر فوٹویں گیلری کے اندر بھری ہوئی ہیں. کیسے رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں؟ خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، رسمی نمازیں باقی ہیں. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے صاحب غار کہا. نبی کی میت کے اندر اور غار ثور کے اندر آپ ساتھ رہے، جنت کے دروازے بلانے والے. کبھی چڑیا کو دیکھ کر کہتے کاش میں یہ چڑیا بن جاتا، میں اللہ کے حساب و کتاب کا سامنا نہ دیتا. قیامت کے دن تمام انسان جب زندے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے جلدی کرو، نام اعمال پیش کرو. آج جانوروں کی طرح، بے حیا لوگوں کی طرح، بے پردگی کے ماحول کے اندر عورتوں کو چہروں کو تکتے ہوئے، ان کے لباس کو، ان کے حلیے کو زنا کی نظر سے دیکھتے ہوئے آج کر لو. قیامت کا سامنا کرنا ہے، قبر کا سامنا کرنا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے. جب ہم دیکھیں گے کون سا مال کام آئے گا، کون سی دولت کام آئے گی، کون سا انفلوئنس کام آئے گا، کون سا منسٹر کام آئے گا. ابو بکر جس کو جنت کے دروازے بلا رہے ہیں وہ چڑیا کو دیکھ کر رو رہا ہے. وہ عثمان غنی جن کو جنت کی بشارت دنیا میں 3 مرتبہ دی گئی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جا رہا تھا صحابہ کرام نے قبر سے کہا اے قبر کیا تو جانتی ہے کس کی صاحبزادی ہے، کس کی نور نظر ہے، کس کی لخت جگر ہے، کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کس کی کلیجے کی ٹھنڈک ہے؟ قبر نے کہا تم نبی کے صحابہ ہو کر یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آنے والوں کے خاندان کو نہیں دیکھتی، قبیلوں کو نہیں دیکھتی، عہدوں کو نہیں دیکھتی، مال و تجارت کو نہیں دیکھتی، حسب و نسب کو نہیں دیکھتی. میں یہ دیکھتی ہوں کہ آنے والا اپنے ساتھ کیا لے کر آیا. انکار کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. میں نے مہمان کے لیے کھانا بچھایا، دسترخوان میں نے جوڑا، ایک آدمی نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس نے زبان سے کہہ دیا. ایک آدمی ہے اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس آدمی کے ساتھ چلا گیا. دونوں کھانے سے انکار کیا، ایک زبان سے مان کر، ایک اپنے عمل سے. آج کا مسلمان اگرچہ کہ یہ کہتا نہیں ہے کہ میں گنیش کی پوجا کرنے والا، میں رام کی پوجا کرنے والا، میں دولت کی پوجا کرنے والا، میں تجوری کی پوجا کرنے والا، میں جورو کی پوجا کرنے والا، میں اولاد کی پوجا کرنے والا، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن اپنے عمل سے بتا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر اس کا شٹر ڈاؤن نہیں ہوتا. محفل نکاح کے اندر پتہ چل رہا ہے ایک اس محفل نکاح کے تقدس، طہارت اور پاکیزگی کو چھوڑ کر شادی محلوں کی حالت کیا ہے، دعوت کی حالت کیا ہے. میں کہتا ہوں اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں. کیوں اللہ کو دھوکہ دیتے ہو؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہماری ختنہ ہو چکی ہے، دفتر نکاح مسجد سے لیتے ہیں، مسجد سے جنازہ لیتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ سمجھ رہے ہیں مسجد میں نکاح کر کر، جہیز لے کر، لڑکی والوں پر ظلم کر کر، بفے سسٹم کا کھانا استعمال کر کر، بے حیائی کے کپڑے عورتوں
کو پہنا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، جب کفن کی گھاٹی لگے گی، انگوٹھے باندھے جائیں گے، والتفت الساق بالساق ہوگا، تب پتہ لگے گا دھوکہ دے رہے تھے کیا دھوکہ کھا رہے تھے۔ جب جہنم کا لہو اور جہنم کا پیپ پلایا جائے گا تب پتہ لگے گا ہم دوسروں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے یا خود دھوکے کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میاں بیوی کی الفتوں زندگی میں الفتیں پیدا کرے، محبتیں پیدا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیک صالح ایسا جوڑا بنائے کہ ان کی نسلوں کے اندر ایمان کی خدمت ہو، اسلام کی خدمت ہو، اعلاء کلمت اللہ کی خدمت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ خرافات اور نبی کو ناراض کرنے والی مجلسوں سے، شرکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اس محفل کو بے پناہ قبول فرمائے۔ حاضرین محفل نکاح خوانی کی اجازت دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب محمد عرفان ابن امیر جان صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق حسین خان صاحب کی صاحبزادی امرین تاج سلمہ سے مستان خان صاحب کی وکالت حسین خان اور مولانا یوسف بیگ ندوی صاحبان کی گواہیوں میں 4 گرام سونا مہر بیعجل کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون